اللہ تعالیٰ اسی کام کو جہاں پر اس قوم کی ترقی ختم ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا شہرہ اور مشہوری تھی۔ بڑے بڑے جادوگر جو اپنے جادو کے کرشمے، جادو کے مظاہرے کرتے تھے، ہر طرف جو ہے وہ جادوگروں کی روب، دبدبا، سطوت ساری قوم کے اوپر مشہور و معروف تھی۔ حتیٰ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی اپنے دربار کے اندر بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ اسی سے ملتے جلتے تھے، اسی طرز کے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، آپ اس ڈنڈے کو زمین کے اوپر ڈالتے تو وہ ڈنڈا ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا، اور اگر وہ چاہتا تھا تو کسی چیز کو کھا بھی جاتا تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم سے اس اژدہا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑتے تو اسی طرح کا ڈنڈا بن جاتا، وہ اسی طرح کا عصا نظر آتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنی بغل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، جب وہ ہاتھ دوبارہ نکالتے تو سورج کی طرح وہ چمکتا ہوتا تھا۔ پہلے عام ہاتھ ہے لیکن جب بغل سے باہر نکلتا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور یہ اسی طرز کے جس کے تحت قوم ترقی کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی قوم کی ترقی کی مثل معجزات عطا فرمائے۔ عیسائی اس دور کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، اس وقت حکمت کے اندر، بیماریوں کا علاج کرنے کے اندر ایسے ایسے بیمار کہ جو دوسری قومیں لا علاج کر دیتی، جب حضرت عیسیٰ کی قوم کے اندر وہ آتے، ایسے حکیم موجود تھے کہ وہ تھوڑا سا علاج کر کے اس بیمار کو شفا عطا کر دیتے تھے۔ عروج حاصل تھا، ترقی حاصل تھی طب کے اندر، حکمت کے اندر۔ جگہ جگہ پر حکیم بیٹھے ہیں، جگہ جگہ پر طبیب بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو قوم نے معجزات طلب کیے، دلیل طلب کی کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی ترقی کی مثل جو وہ عروج اور ترقی حاصل کر رہی تھی، انہی کاموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے عطا فرمائے، حتیٰ کہ اس سے جہاں وہ قوم ترقی کرتے کرتے پہنچ چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وہاں سے ابتدا ہوتی تھی۔ جب قوم کسی مریض کو لاتی، وہ مریض زندگی ختم ہونے کی وجہ سے، روح نکلنے کی وجہ سے مر جاتا، تو اب مرے ہوئے بندے کا کوئی طبیب علاج تو نہیں کر سکتا، میت کو کوئی حکیم دوبارہ زندگی تو نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن کے اندر لکھ کے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ قوم جو حکمت کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتی، وہ قوم جو طب کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتی، لیکن جب وہ مر جاتے تو سارے بے بس ہو جاتے، وہی مردہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں لایا جاتا، آپ صرف ایک پھونک مارتے وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا۔ پھر قوم، اور آج بھی دنیا کے اندر سائنسدان جب عروج کے اوپر پہنچ چکے، ترقی کے اوپر پہنچ چکے، آج بھی ڈاکٹر مانتے ہیں کہ جو بچہ جس بیماری کے اندر پیدا ہوتا ہے،
پیدائشی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ پیدائشی اگر کوئی کوڑ کی مرض کے اندر، برس کی مرض کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو تو اسے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا، اس کا علاج نہیں ہے، پیدائشی مرض کا علاج نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے مریضوں کو لایا جاتا، آپ صرف ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے ان مریضوں کو شفا نصیب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دو مثالیں قرآن سے آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجا اور اس نبی کی قوم امت جس کام کے اندر عروج کر رہی ہوتی، ترقی کر رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس نبی کو ایسا معجزہ عطا کرتا کہ وہ ترقی کی طرف جانے والے اس معجزے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دیتے اور اسے نبی ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ کام عام لوگوں کا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، زمانہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، قدرت، اس کی عادت مبارکہ ہے کہ ہر نبی کو وہ معجزہ اس کی امت کے مطابق دیتا رہا، اس کی امت کی ترقی کے حساب سے، اس کی امت کے عروج اور بلندی اور آگے بڑھنے کے لحاظ سے معجزہ دیتا رہا۔ جب ہمارے آقا کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اسی عادت کے تحت اپنے حبیب کو بھی معجزہ عطا کروں۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کوئی محدود امت نہیں تھی، آپ کی امت کوئی ایک قوم نہیں تھی، آپ کی امت ایک زمانے کے اندر قید نہیں تھی، آپ کی امت قیامت تک کے لیے آگے چلنی تھی، اور اس کے اندر ایک قوم نہیں کئی قومیں شمار ہونی تھی اور کئی قوموں نے اس کے اندر داخل ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے حبیب کی امت آسمان کا سفر بھی کرے گی، چاند کو مسخر بھی کرے گی، وہ فضا کا سفر بھی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ اپنے حبیب کو اس لیے عطا کیا کہ ان کی قوم جتنی بھی اوپر جاتی چلی جائے گی، چاند تک چلی جائے، فضا کے اندر جتنے سیارے مسخر کر لے، جہاں بھی جائے گی میرے حبیب کے آگے قدموں کے نشان ہی پاتی جائے گی، میرے حبیب کے قدموں سے نیچے ہی رہے گی، تاکہ جتنی بھی یہ ترقی اور عروج حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے حبیب کو معجزہ معراج عطا کیا کہ سائنسدان جتنے بھی اوپر بڑھ جائیں لیکن میرے حبیب کی نالین سے آگے نہ بڑھیں، میرے حبیب کے قدموں سے آگے نہ بڑھیں۔ حضرات گرامی، یہی وہ رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ جب یہ رات آئی، بہت ساری حکمتیں ہیں، میں نے تو ایک آپ کے سامنے عرض کی، بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر، مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، بزرگان دین علماء نے بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک حکمت میں نے آپ کے یہ سامنے بیان کی۔ جب یہ رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر والے آسمان دنیا، اس سے اوپر والے آسمانوں کی مخلوق کو حکم دیا کہ آسمانوں کو سجا دیا جائے، آسمانوں کو سجانے کا حکم دیا، آسمانوں کی فضا نور کے موتیوں سے پر کر دی جائے، آسمانوں کی فضا کے اندر خوشبو بکھیر دی جائے، یہاں تک کہ رب نے یہ حکم دیا کہ آسمانوں کے جتنے دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر میرے حبیب کی شان پر مبنی ایک آیت کا بینر لگا دیا جائے۔ پہلے آسمان پر رب نے حکم دیا کہ اے فرشتو، اس آسمان جو پہلا یہ سامنے والا آسمان ہے، اس کے اوپر تم نے لکھنا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ شان، یہ عظمت
اس کا بینر بنا کے پہلے آسمان کے دروازے کے اوپر لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے دروازے کے اوپر دوسری نبی پاک کی عظمت پر مبنی آیت لکھوائی، فرمایا کہ اے فرشتو دوسرے آسمان کے دروازے پر اس آیت کو لکھ دیا جائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب کی ان شانوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے ہر دروازے کے اوپر ان آیات کو کیوں لکھوایا؟ تاکہ میرے حبیب کی عظمت کے ڈنکے بجیں، میرے حبیب کی عظمت اور شان کا اظہار ہو، اور میرے حبیب کے غلاموں کو یہ سنت اور طریقہ بھی مل جائے کہ اگر میرے حبیب کی شان پر کوئی مبنی شعر لکھ کر یا کوئی آیت لکھ کر کوئی حدیث لکھ کر اگر وہ بینر کے طور پر لگانا چاہیں تو میں رب کی سنت اور طریقہ بھی انہیں نصیب ہو جائے کہ جب میلاد کا مہینہ آ جائے، معراج کا مہینہ آ جائے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی محفل کرانا چاہیں تو انہیں میرا طریقہ یہ مل جائے کہ اگر وہ میرے حبیب کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی شعر کو لکھ کر، کسی قول کو لکھ کر، کسی حدیث قرآن کی آیت کو لکھ کر اگر دیوار کے اوپر دروازے پر لگاتے ہیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بدعت ہو گیا، بلکہ لوگ سمجھ جائیں کہ معراج کی رات خود رب نے ایسا کام آپ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اس طرح سجایا، یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی پہلی روشنی میں اضافہ کر دیا جائے، چاند کی پہلی روشنی میں اور اضافہ کر دیا جائے، ستاروں کی پہلی روشنی میں اور اضافہ کر دیا جائے، جنت کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا جائے۔ جبریل امین کو حکم دیا رحمت کے دروازے کھول دو، عذاب جہنم کے دروازے بند کر دو، یہاں تک کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ قیامت قائم ہونے لگی ہے کہ یہ اتنی بڑی تفصیلی طور پر ہمیں سجاوٹ کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا قیامت قریب آ گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل قیامت قریب نہیں آئی، لنا فی اللیلۃ مع حبیبی خلوۃ و جلوۃ، اے میرے جبریل آج قیامت قائم نہیں ہوئی، آج تو آسمانی دنیا کی آرزو کو پورا کیا جا رہا ہے، آج تو آسمانی دنیا کی تمنا کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ فرشتے جو ہر وقت میری بارگاہ میں کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ زمین کے لوگ تو تیرے حبیب کو دیکھیں، زمین کی مخلوق تیرے حبیب کی زیارت کرے، لیکن ہم تیرے حبیب کی زیارت سے محروم۔ اے جبریل آج ہم اپنے محبوب کو آسمانی دنیا کے سامنے لا کر ان آسمانی دنیا والوں کو، عالم بالا والوں کو اپنے حبیب کی زیارت کرانا چاہتے ہیں۔ لنا فی اللیلۃ مع حبیبی جلوۃ، اور اس سے بڑھ کے آج ہم اپنے حبیب کو اپنی ملاقات عطا کرنا چاہتے ہیں، اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ سارا انتظام اللہ کریم نے خود فرمایا، اپنی سرپرستی نگرانی کے اندر کیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی غذا ہی یہ ہے کہ رب کا وہ ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں قیام کے اندر کھڑے رہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر جھکے رہیں، رب کی بارگاہ میں رکوع کے اندر وہ جھکے رہیں، ہر وقت ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ لیکن آج عجیب حکم آیا، آج رب نے عجیب حکم انہیں دیا، فرمایا کہ اے فرشتو آج تم نے تسبیحوں کو چھوڑ دینا ہے، آج کوئی قیام نہیں کرے گا، آج کوئی رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا، آج کوئی بھی میری ذکر اور میری یاد اور عبادت کے اندر مصروف نہیں ہوگا۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ سج دج کے خوبصورت بن کے مزین منور ہو کے آسمانوں کے اوپر صفیں بنا لو اور میرے حبیب پر درود و سلام پڑھنے شروع کر دو، اور صفیں بنا کے آج میرے حبیب کا انتظار ہی تمہاری عبادت ہے۔ تم نے میرے حبیب کا انتظار کرنا ہے، میرے حبیب کا استقبال کرنا ہے۔
حضرات گرامی یہ رب کریم خود ایسا کرا رہا ہے، اور ادھر زمانے کے وقت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے روک دیا جائے، اسے کھڑا کر دیا جائے۔ زمانے کا وقت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کائنات کے اندر یہی وہ ایک لمحہ ہے کہ جب کائنات کے چلتے وقت کو رب کے حکم سے روک دیا گیا تھا، وہ رک گیا تھا، اور زمانے کا وہ وقت رک کر اس انتظار کے اندر ہے کہ اللہ کا حبیب آج اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہے، کب وہ آئے اور مجھے چلنے کا حکم دیا جائے۔ حضرات گرامی، اس رات کی وہ شان عظمت جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سجا کے اپنے حبیب کی استقبال کی تیاری فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات اور اسی وقت، شاید یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے بطور گواہ آپ کو نظارہ فرمایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس وقت میری آنکھ کھلی، میں اپنے حجرے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا کہ اس طرح دن بھی روشن نہیں ہوتا جس طرح آج رات روشن ہو چکی ہے۔ دن بھی اتنا روشن نہیں ہوتا، سورج چڑھا ہو اور دوپہر عین درمیان کے اندر، آسمان کے درمیان کے اندر چمک رہا ہو، اتنی روشنی دن کے وقت نہیں ہوتی جتنی رات کے وقت، اتنی رات روشن۔ میں نے چاہا کہ میں چیخ ماروں اور زمانے کے لوگوں کو جگا کے کہوں، لوگوں جاگو قیامت قائم ہو گئی ہے، لیکن اوپر سے آواز آئی، عالم بالا سے مجھے آواز دی گئی، اے عثمان آواز نہیں لگانی، چیخ نہیں مارنی، قیامت کوئی قائم نہیں ہوئی، آج اللہ کا حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کا حبیب اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب نے اس شان سے، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی ہے، لیکن اس طرز کی معراج اور کسی نبی کے حصے کے اندر نہیں آئی، اس طرز کی معراج اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں خود آتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے انتظام سے آتا رہا، اپنے بندوبست سے آتا رہا، اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کائنات کے اندر کوئی تبدیلی، چینجنگ بھی نہیں کی کہ آج موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہا ہے ایسا کر دیا جائے، آج عیسیٰ میری بارگاہ میں آ رہا ہے ایسا کر دیا جائے، آج میرا ابراہیم خلیل میری ملاقات کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آج چاند کو مزین کر دیا جائے، سورج کو مزین کر دیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن آج رب کا حبیب ہے، رب کا محبوب ہے، جو موسیٰ عیسیٰ کا بھی سلطان اور سردار ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، رب خود تیاریاں کر رہا ہے، کائنات کے اندر تبدیلیاں لا رہا ہے، حتیٰ کہ جبریل کو رب نے حکم دیا کہ اے جبریل تم بھی جھنڈا پکڑ لو، ساتھ میکائیل کو بھی لے لو، وہ بھی جھنڈا پکڑ لے، اور دونوں اپنے پیچھے 70 ہزار فرشتوں کی بارات بھی لے لو، تاکہ ہم نے اپنے حبیب کو ویسے نہیں لانا اکیلے طریقے سے، ایک بارات کی شکل میں دولہا بنا کے اپنی بارگاہ میں لانا ہے۔ جبریل امین جانے لگے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل کیا دولہے کو لانے کے سارے انتظام مکمل ہو گئے؟ یا اللہ میں نے جھنڈا بھی پکڑ لیا ہے، 70,000 فرشتوں کو بھی لے لیا ہے۔ فرمایا سواری تو ابھی باقی رہتی ہے، دولہے کی سواری تو خاص سواری ہوتی ہے، جاؤ جنت کے اندر ایک براق لو، میرے حبیب کی سواری کی طور پر وہ براق ساتھ لے جاؤ، تاکہ اس براق کے اوپر سوار ہو کر میرا حبیب میری ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت جبریل امین جنت کے اندر گئے، 40,000 براق جنت کے باغیچے کے اندر چر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان میں سے ایک براق بالکل کمزور سا، بالکل ضعیف سا، آنسو بہاتا ہوا، روتا ہوا ایک کونے کے اندر کھڑا ہے، نہ کوئی کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جبریل اس کے پاس گئے،
اس سے پوچھا کہ ہر کوئی کھا رہا ہے، ہر کوئی پی رہا ہے، ہر کوئی خوشی سے اچھل رہا ہے، یہ تو جنت ہے ہی خوشی کا مقام، جنت کے اندر تو غمی آتی نہیں، یہ